أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا حبيب الله. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے کے لیے جنت کی خوشبو بار بار آئی. زمین کو چومنے کے لیے جنت کی خوشبو بار بار آئی. بعد حمد السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز علماء کرام اور برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب کائنات فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے روح ہیں جو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں.
تو دوستان گرامی قدر، قرآن پاک کے عمیق مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رب کائنات نے جو انسان کو دیگر مخلوقات پہ فضیلت عطا فرمائی ہے وہ صرف اسی محبت، پیار اور عشق کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ رب العالمین نے انسان کی ذات کے اندر ایک صفت رکھی ہے کہ انسان جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے، خوبیوں کی بھری حامل چیز کو دیکھتا ہے تو انسان اسے پسند کرتا ہے۔ جب پسندیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو پسندیدگی سے رغبت پیدا ہوتی ہے، رغبت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر محبت پیدا ہوتی ہے، محبت میں جب شدت آتی ہے تو شدید محبت کو عشق کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ شدید محبت۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ شدید محبت عشق کو کہتے ہیں۔ یہ عشق شدید محبت کو کیوں نام دیا گیا؟ اصل میں عشق ایک بیل کا نام ہے، عرب کے علاقے میں پائی جاتی ہے، ہمارے بھی بعض علاقوں میں وہ پائی جاتی ہے۔ نرم و نازک پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی وہ بیل ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ وہ جس درخت کے ساتھ چمٹ جائے وہ درخت ہرے درخت کو پیلا کر دیتی ہے، زرد کر دیتی ہے۔ تو ذات میں مشترک ہونے کی وجہ سے، صفات میں مشترک ہونے کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ جو عشق بیل کا کام ہے وہی شدید محبت کا کام ہے، کہ عشق بیل کا کام یہ ہے کہ جس درخت کے ساتھ چمٹ جائے اس پہ اپنا رنگ چڑھا دیتی ہے۔ تو جس دل میں شدید محبت ہو وہ محب پہ محبوب کا رنگ چڑھا دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رب کائنات نے ازل کے دن فرمایا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ رب کائنات فرماتا ہے اے آسمانوں میری امانت کو اٹھا دو۔ آسمانوں نے انکار کر دیا، مولا ہر بوجھ اٹھا سکتے ہیں لیکن تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ رب کائنات فرماتا ہے والارض، اے زمین تو میری امانت اٹھا دے۔ زمین نے انکار کر دیا، مولا ہر بوجھ اٹھا سکتی ہوں، اپنے چھاتی پہ سارے ظلم سہ سکتی ہوں لیکن مولا تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ رب کائنات فرماتا ہے والجبال، اے پہاڑوں تم میری امانت کو اٹھا لو۔ پہاڑوں نے انکار کر دیا، قرآن کہتا ہے واشفقنا، پہاڑ پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ پہاڑوں نے انکار کر دیا، مولا ہر بوجھ اٹھا سکتے ہیں لیکن تیری امانت نہیں اٹھا سکتے۔ جب ساری مخلوقات نے انکار کر دیا اس وقت حضرت آدم آگے بڑے، عرض کیا وحملها الانسان، مولا اگر آج تیری امانت کوئی نہیں اٹھاتا تو میں انسان وعدہ کرتا ہوں کہ تو اسے پیار کرے۔ توجہ رکھیں، مشکل نہیں ہوگا، بس صرف یہ تمہید آپ کو عشق اور محبت سمجھانے میں ہوگی، آگے انشاءاللہ جیسے آپ کا ذوق ہوگا ایسے ہی چلے گا۔ تو رب کائنات نے جب ساری مخلوقات کو حکم دیا، مخلوقات نے انکار کر دیا، اس وقت حضرت آدم آگے بڑھے۔ اب رب کائنات کسی آیا مبارکہ کے آخر میں فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، انسان کو کتنا جلد باز ہے، نادان ہے، اتنی بڑی امانت اٹھا رہا ہے۔ اس وقت شہزادہ سیالکوٹ کا علامہ اقبال علیہ رحمہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، قصوروار غریب و دیار ہے، لیکن غریب و دیار اسے کہتے ہیں جسے وطن سے نکالا جائے۔ قصوروار غریب و دیار ہے لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد، مقام شوق تیرے قدسیوں کے پاس کا نہیں، یہ انہی کے کام ہیں جن کا حوصلہ ہے زیادہ۔
آگے کسی عاشق نے جواب دیا کہ سینے میں پوری کائنات رکھ لی ہم نے، سینے میں پوری کائنات رکھ لی ہم نے، صفات کیا ذات رکھ لی ہم نے، مولا جاہل صحیح نادان صحیح پر مولا تیری بات رکھ لی ہم نے، جاہل صحیح نادان صحیح پر مولا تیری بات رکھ لی ہم نے۔ تو دوستان گرامی قدر، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا 40 دن جس میں عطر رکھا گیا۔ انشاءاللہ باتیں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں، بس صرف ذوق رکھیں آپ۔ 40 دن کہاں رکھا گیا؟ جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ پنجابی شروع کر دیں گے؟ چلو کوشش کر دیں۔ جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا 40 دن جس میں پاک رکھا گیا۔ ملائکہ نے اجازت مانگی، مولا